ہم نے پاک ہونا ہے، ہر ایک پاک ہوگا، ہر ایک پاک ہونا چاہتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ پاک ہو تو کیسے ہو؟ اور یہ سوال بھی قرآن کے پاس لے کر آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتوں کے پاس جاؤ۔ اب میں نے پاک ہونا ہے اور میں نے اس اللہ کی زمین پر پاک لوگ ڈھونڈنے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو وہ مشرب والے ہیں، ہم تو کسی کو سب کو ہی پاک جانتے ہیں، لیکن یہ بڑا سودا ہے، زندگی کا سودا ہے نا، تو لہٰذا سب کو پاک جانتے ہوئے بھی ہمیں وہ پاک چاہیے جس کی پاکی انسانوں نے بیان نہ کی ہو بلکہ وحی کے ذریعے اللہ نے اتاری ہو۔ تو جب آپ پورا قرآن دیکھتے ہیں تو ہر ہستی اپنی جگہ مقام و مرتبے والی، مگر جس پر طہارت کی مہر لگی ہوئی ہے اور جو سٹمپڈ پاک ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، وہ 5 لوگ ہیں۔ محمد الرسول اللہ ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں اور حسین سید الشہداء ہیں۔ اب آپ بات کو سمجھ گئے؟ تو ہم نے پاک ہونا ہے تو اس کے لیے پاک چاہیے۔ تو اب سمجھ آئی ہے کہ پاک تو سب ہیں، ہم تو کسی کی پاکی کے منکر نہیں ہیں، بولیے نہیں ہیں، مگر ہم یہ سودا اس کے ساتھ کریں گے جس کی پاکی سٹیمپڈ ہمارے پاس ہو، ٹھپا لگا ہوا ہو۔ اور اللہ نے عرش پر بیٹھ کر اگر زمین پر چلنے والوں میں سے کچھ لوگوں پر ٹھپا لگایا ہے تو وہ یہ لوگ ہیں جن پر ٹھپا لگا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کا ذکر کیا ہوا؟ ضروری ہو گیا۔ اب آپ کو ان دونوں، اب میں اس موضوع پہ چلوں گا، یہ تو تمہید ہے، میں موضوع پہ نہیں آئے، اگر اس موضوع پہ چلوں گا تو پھر موضوع شروع بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا یہاں تک میں نے یہ عرض کر دیا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار ہر ویلے علی علی کرن دی کی ضرورت ہے، انہوں دسو ہر ویلے علی علی کرن دی ہے ضرورت ہے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا شمار دنیا میں بھی پاکوں میں ہو اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی پاکوں میں ہو۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ مجھے قبر میں میرا گریبان پکڑے تو اپنی تمام گناہوں کے باوجود میں یہ محبت آل رسول حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتا۔ یہ تو تھا کہ ذکر اہل بیت ضروری ہے۔ اب ایک نکتہ جو میں اکثر بیان بھی کرتا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ذکر اہل بیت مجبوری ہے، اس تو بغیر بچت والا کوئی چانس نہیں۔ وہ بندہ بڑا ہی بیوقوف ہے جو آل رسول کے سامنے کسی کو بھی لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کی عقل پر کہ وہی آل محمد پر نازل ہوئی ہے یا کسی اور کی آل پر نازل ہوئی ہے جن کے دفاع میں لوگ مرے جا رہے ہیں۔ یار کی ہو گیا، خدا دا خوف کرو۔ یعنی ہے نا کوئی کہ کوئی میرا آپ کے ساتھ مقابلہ ہو، آپ کا میرے ساتھ، ہم عام بندے ہیں، کوئی تھوڑا اونچا کوئی تھوڑا نیچا، کوئی علم میں اونچا کوئی عمل میں نیچا، وہ مقابلہ بنتا ہے۔ وہ لوگ جن کی تطہیر قرآن بیان کرتا ہے، وہ لوگ جب رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو لائیں مباہلہ کرنے کے لیے تو وہ نکلتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو دیکھ کر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے چہرے والوں نے اگر دعا کر دی تو کوئی عیسائی قائم نہیں رہے گا، ان کے سامنے ان کو لانا، یہ کیسی حیرت کی بات ہے۔ یعنی یہ وہ بدبختی ہے جس میں یہ امت مبتلا ہو گئی ہے کہ شاید اس سے بڑی کوئی بدبختی کبھی مبتلا کسی پر ہو ہی نہیں سکتی، وارد ہی نہیں ہو سکتی۔ اب مجبوری کیوں ہے؟ مجبوری اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 3 دروازے بنائے ہمیشہ سے۔ کتنے دروازے ہیں؟ یہ مسجد آپ نے دیکھی ہے باہر، ایک باہر کا دروازہ، ایک اس کے بعد پھر یہ اندر کا دروازہ ہے نا۔ آپ تصور کر لیں کہ ایک باہر ہے، پھر اس کے بعد ایک اندر ہے اور پھر یہ تیسرا ہے، 3 دروازے۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تینوں سے گزرنا ہے۔ یہی ایمان کا معاملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک، کیا؟ ایک ہوتا ہے کفر، کیا؟ اور ایک ہوتا ہے نفاق، کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، خبردار میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ کہہ کر اللہ نے کیا کیا؟ توحید کا درس دے دیا اور شرک کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جس پر شرک کا دروازہ بند ہے، بتائیے کیا ہم اس کو مطلق کامل مومن کہتے ہیں؟ بولیے نہیں کہتے بھائی۔ بہت سارے لوگ ہیں موحد ہیں جو اس بات کو آگے چلی آئیے۔ اب اللہ کو ایک ماننے سے شرک کا دروازہ تو بند ہو گیا، مگر کفر کا دروازہ تو ہو سکتا ہے۔ یہود و نصارہ نہیں ہے، نصارہ میں تو چلو تسلیس آ گئی، یہود میں تسلیس بھی نہیں ہے، موحد ہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ دوسرا دروازہ کھولا، اور وہ کیا؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دروازہ تھا۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائے گا وہ شرک سے بھی گزر آیا اور کفر کا دروازہ بھی اس پر مکفل ہو چکا، بند ہو چکا، اب وہ مسلمان ہو چکا۔ کیا؟
یعنی وہ ایمان کے ظاہری تقاضے سارے پورے کر چکا، اور ایک دور میں یہ پورے ہو گئے تھے، مگر پھر ایک دور آیا کہ پھر یہ ظاہری اسلام تصور ہونے لگا، پھر ایک اور سرٹیفیکیشن اللہ کے رسول نے عطا کی، فرمایا کہ یہ مشرک بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، مگر ایک امکان موجود ہے کہ منافق نہ ہو، کہیں منافق نہ ہو۔ تو لہٰذا 3 ٹیسٹ رکھ دیے، جس طرح کوئی بیماری کی دوائی سے پہلے ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتا ہے، تو اللہ نے بھی 3 ٹیسٹ رکھ دیے۔ پہلا شرک کا رد کروا کے توحید کا ٹیسٹ، دوسرا رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کروا کے کفر کا رد، اور پھر اس کے بعد بھی امکان تھا کہ کہیں اندر سے منافق نہ ہو، تو پھر کہا، حضور نے فرمایا کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک سوائے کوئی مومن کے تجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور قیامت تک سوائے کسی منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ لہٰذا اب آپ نے 3 دروازوں سے گزرنا ہے۔ پہلا آپ نے شرک کا دروازہ بند کرنا ہے، پھر آپ نے کفر کا دروازہ بند کرنا ہے، اور پھر آپ نے نفاق کا دروازہ بند کرنا ہے۔ شرک کا دروازہ بند ہوگا اللہ کو ماننے سے، کفر کا دروازہ بند ہوگا رسول اللہ کو ماننے سے، اور نفاق کا، منافقت کا دروازہ بند ہوگا علی ولی اللہ کو ماننے سے۔